السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت دے، عافیت والی زندگی دے اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت۔ حضرت عبد الرحمن ادوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں ایک مجلس میں میں نے ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمیں بے وقوف بتایا، اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا کہ اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں، سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھا اور میں نے کہا، اے ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں میں علاج کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بے وقوف بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا آسیب زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوع خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خطبہ کو دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لیں۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی قوم کے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اونٹ ان کو واپس کر دو۔
چنانچہ وہ سب اونٹ ان کو واپس کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ تو بھائی اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کتنی قربانیوں سے، کتنی جد و جہد سے، کتنی تکالیف کو برداشت کر کر میرے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنے میں کامیابی ہے اور کرنے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔